یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ کرتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون۔ یہاں خاص طور پر ایمان والوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے دین سے غافل نہ کریں۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے، ان سے جب سوال کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے، باہر تو لوگ دیکھ رہے تھے سب کچھ، تو انہوں نے کہا کہ آپ گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتے، جو ہی نماز کا وقت آتا اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کو یہ عادت ہے کہ اذان ہوئی اور اٹھ گئے؟ ہم کتنی دیر لگاتے ہیں اٹھنے میں؟ ہر کو اپنا ٹائم نوٹ کرے، اذان سننے کے بعد کتنی دیر بعد اٹھتے ہیں ہم، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کر چلے جایا کرتے تھے۔ اور پھر موت سے پہلے پہلے صدقہ کر لو، خیرات کر لو، کیونکہ مرنے کے بعد تو مال دوسروں کا ہو ہی جاتا ہے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ، کس طرح کے صدقے میں سب سے زیادہ ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا اس صدقے میں جسے تم صحت کے ساتھ بخل کے باوجود کرو، تمہارا دل بھی تنگ ہو لیکن پھر بھی کرو، تمہیں ایک طرف تو فقیری کا ڈر ہو اور دوسری طرف مالدار بننے کی تمنا اور امید ہو، اور تم صدقے میں دیر نہ کرو کہ جب جان حلق تک آ جائے تو اس وقت تم کہنے لگو فلاں کے لیے اتنا اور فلاں کے لیے اتنا، حالانکہ وہ تو فلاں کا ہو ہی چکا ہے، وہ تو دوسروں کو مل ہی جائے گا، اب تمہارے کہنے سے تو کچھ زیادہ فائدہ نہیں۔ تو جب انسان صحت مند ہو، تندرست ہو، عام روٹین کی زندگی میں ہو، اس وقت صدقہ کرے اور ہر چیز پر ہر طرح سے خیر و بھلائی کو عام کرے، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے اور قبر کے عذاب سے محفوظ کرنے کا ذریعہ ہے۔